ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا۔ پھر نمازی کی بات کروں گی کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر ہماری نماز آپ کے طریقے پر نہیں تو وہ قبول ہی نہیں۔ اسی طرح حج، عمرہ، ان تمام عبادات میں بھی ہمیں آپ کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے خود فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج لے لو، سیکھ لو۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور پھر صرف آپ نے اس کے الفاظ ہم تک نہیں پہنچایا بلکہ اس کی تفسیر بھی آپ نے خود فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ ہی کی ذمہ کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، ایکسپلین کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے۔ گویا آپ صرف مبلغ قرآن ہی نہیں بلکہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ نے صرف الفاظ سے نہیں تفسیر کی، جیسے آج کل عام مفسروں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں کلاس روم میں، پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بات ختم، اور بعض لوگوں نے تو استاد کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تفسیر نہیں کی تھی، آپ نے لوگوں کو تعلیم بھی دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں رہے اور ایک عملی نمونہ ان کو بن کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی چلتا پھرتا قرآن۔ تو گویا آپ نے قرآن کی قولی یا لفظی تفسیر بھی کی اور عملی تفسیر بھی کی، عمل کر کے دکھایا، عملی نمونہ بتایا کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ صرف عبادات ہی نہیں، زندگی گزارنے کی جتنی بھی ضرورتیں، خواہ وہ ازواجی معاملات ہوں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ محنت مزدوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ عام انسانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے تعلیم نہ دی ہو یا ہماری رہنمائی نہ کی ہو یا اس کے لیے پریکٹیکل اگزامپل سیٹ نہ کی ہو کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کے آداب سے لے کر واش روم جانے اور سونے، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل طریقے ہمیں سکھائے، زندگی گزارنے کے آداب سکھائے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یاد کے لیے اور آپ کا حق ادا کرنے کے لیے سال میں کوئی ایک مہینہ مخصوص کر لینا یا پھر کوئی ایک دن مخصوص کر لینا، یہ آپ کے ساتھ بڑی ذاتی کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ روزانہ آپ کو ذکر کیا کرے اور سب سے زیادہ آپ کی زندگی کے طریقوں پر عمل کر کے آپ سے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں سال کے ایک مہینے میں ربیع الاول میں، اور اس میں بھی ایک خاص تاریخ کو، بہت زیادہ ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس ہم اپنی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ بعض طریقوں میں ہم کسی تہذیب کی نقالی کرتے ہیں، کچھ اور طریقوں میں کسی دوسری تہذیب کی، اور پھر ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا طریقہ کیا ہے، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کا طریقہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چلے اور ہمیں ان کے طریقوں کو کس طرح فالو کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو جانیں، ان کے طور طریقوں کو جانیں، ان کی عبادات کے طریقوں کو جانیں، ان کے معاملات کو جانیں، ان کے روزمرہ کے معمولات کو جانیں، ان کے اخلاق کو جانیں اور ان کے طرز زندگی کو جانیں۔ اور پھر جو مشن آپ لے کر آئے تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کی تھی، اور اس کے مطابق آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے میسج کو پوری دنیا تک عام کریں، جب جا کر آپ سے محبت اور عقیدت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا سیکھیے، صرف ایک مہینہ نہیں، ایک دن نہیں، زندگی کا ہر دن آپ کے ساتھ رہیے۔ اور اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کو صبر و تحمل کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھی،
सिर्फ एक हदीस कुदसी की रोशनी में छोटी सी एक झलक आपके सामने रखूंगी। सही बुखारी की एक रिवायत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा के लिए एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है। मैंने जब कभी इस हदीस को पढ़ा और बारहा पढ़ा है, इस हदीस ने अजब ही दिल पे असर किया है। तो इस थोड़े से वक्त में और एक मुख्तसर से चंद लम्हात में हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन इसको दोबारा आपके साथ शेयर करूंगी ताकि अगर छोटी सी बात भी हमें आपके बारे में याद रहेगी तो वो बहुत बड़े लेक्चर से तुम ज्यादा बेहतर होगी इंशाअल्लाह ताला। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी तो आपको मालूम है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का कौल होता है, जैसे आम अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं लेकिन सहाबा उसको रिवायत करने होते हैं। तो हदीस कुदसी में है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व हिर्ज़न लिल उम्मियीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमने आपको अपनी उम्मत पर गवाह बनाकर भेजा, फर्माबरदारों को बशारत देने वाला, गुमराहों को अजाब से डराने वाला और उम्मियों को पनाह देने वाला बनाया है। उम्मियों से मुराद अहले अरब हैं, जिनको दुनिया में आप उठाने और जिनकी बुलंदी का जरिया बने थे, क्योंकि उससे पहले उनके कौम को कोई पूछने वाला न था। अब इसमें जो आपको शाहिद कहा गया है कि आपको गवाह बनाया है, तो किस चीज का गवाह? हक की गवाही देने वाला। और आपको याद होगा कि हज्जतुल वदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने 1,40,000 लोगों के सामने इस बात को दोहराया था कि अला हल बल्लग़तु, लोगों क्या मैंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया? तो सब ने उस वक्त इस बात की गवाही दी और आपने 3 दफा अल्लाह ताला को गवाह बनाकर ये बात कही कि क्या लोगों मैंने आप तक मैसेज पहुंचा दिया, और सब ने इसका इकरार किया। तो आपको अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया वो आपने पूरा पहुंचा दिया, उसमें से कुछ भी नहीं छुपाया। उस पैगाम के 2 हिस्से हैं, एक में खुशखबरी है और एक में डरावा है, और यही हमारे दीन का इत्तेदाल है। आपने लोगों को सिर्फ खुशखबरी नहीं दी, लोगों को गलत कामों पर खबरदार भी किया, उनको डराया भी, क्योंकि इंसान की नफ्सियात ऐसी है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाए और अल्लाह उनको ज्यादा बेहतर जानता है। इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि कुछ काम वो खुशखबरी के शौक में करता है और कुछ काम डर के करता है। मसलन आप अगर बच्चों को ही देखें तो सारे दिन अगर आप उनको सिर्फ ये कहें कि आप ये कर लें तो आपको ये मिलेगा, तो एक थोड़े से लेवल पे जाके उनका मोटिवेशनल लेवल खत्म हो जाएगा। उसके बाद उनको आपकी जो खुशखबरी वाली बातें ज्यादा असर नहीं करेंगी। यहाँ से शुरू हो जाता है कि फिर आप उनके साथ दूसरा रुख इख्तियार करें कि अगर आपने ये ना किया तो आपकी क्या सजा है। ये इंसानी नफ्सियात है। तो कुछ चीजें वो डर के मारे करते हैं और कुछ खुशी यानी कुछ खुशखबरी के तौर पर उनको चीज मिले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जो पैगाम देके भेजा वो बहुत ही परफेक्ट पैगाम था और इंसानों की नफ्सियात के ऐन मुताबिक और इंसानों की जरूरत के ऐन मुताबिक, जिससे लोगों की बेहतरीन तरबियत हुई। और उम्मीयीन को यानी ऐसी कौम को कुछ बिल्कुल अनपढ़ थी, यानी हैरत की बात है, बकरियां चराने वाले, ऊंट चराने वाले, इनसे कोसों दूर ऐसे लोगों को आपने इतनी जबरदस्त तरबियत दी, ऐसी जबरदस्त तालीम दी। और वो कोई बचपन से स्कूल नहीं आपने वहाँ खोला था कि जहाँ से तरबियत शुरू हुई थी। सहाबा कराम कुछ जवान थे, कुछ मैच्योर थे, कुछ बड़ी उम्र के थे, हर एज के लोग थे, औरतों भी थी, बच्चे भी थे, सभी शरीक थे उसमें। लेकिन आपने अपने अखलाक और अपने अमल के जरिए और अपनी तालीम के जरिए, तरबियत के जरिए उनके अंदर वो जज्बा भर दिया था कि आपके बाद वो आपके पैगाम को लेकर दुनिया भर में फैल गए। और आज आप दुनिया की किसी कोने में भी जाएं, वहाँ आपको उनके आसार मिलेंगे। ये किस तरह मुख्तलिफ सहाबा और ताबईन जो थे, जिनमें बाज़-वक़्त औरतें भी शामिल थी, आपके मैसेज को दुनिया भर में ले जाने के लिए उन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की, जिसके जरिए पैगाम आगे तक पहुंचा। अब देखिए कि बहुत सी जगहों पर तो जंग के जरिए भी मुसलमान पहुंचे और बहुत सी जगह ऐसी थी कि जहाँ सिर्फ तिजारत के जरिए इस्लाम फैला। लेकिन हर एक ने अपने जिम्मे लाजम कर रखा था कि वो अल्लाह का पैगाम आगे जरूर पहुंचाएगा। अगर आज वो मुसलमान वो कहीं भी जाए दुनिया में, वो अपनी जॉब करने के लिए जाए, वो अपना बिजनेस करने के लिए जाए, वो किसी सफर पे जाए, किसी सफारती ताल्लुकात के लिए, किसी भी मकसद के लिए जाए, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाए, अगर वो बहैसियत मुसलमान अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मैसेज को भी साथ ले जाएं कि हमें लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचानी है, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, तब देखिए कि तभी हम ये हक रखते हैं कि फख्र करें कि हम आपकी उम्मत में से। अल्लाह ने दुनिया बंदों के लिए मुसख्खर की। मोमिन जो है वो किसी मशरिक और मगरिब, वो जमीन के किसी खास हिस्से का वासी नहीं होता, वो जहाँ भी जाता वो जमीन उसका घर होती, वो उसके लिए वफादार होता है। सहाबा कराम में से बहुत सी सहाबा की कब्रें आप देखेंगे, कोई दमिश्क में दफन है, कोई
ترکی میں دفن ہے، کوئی کہیں پر دفن ہے. اگر آپ ایجپٹ کی طرف جائیں یا پھر افریقہ کی طرف جائیں، پھر انڈیا کی طرف آئیں، وہ لوگ آپ کے بعد نکلے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں لوٹے. انہوں نے اس زمین کو بھی اللہ کی زمین سمجھ کر اپنا گھر سمجھا. لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم انسانیت کو راہ نجات دکھائیں. اور آج کے دور میں بھی انسانیت اسی چیز کی بتلاشی ہے. لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں پورا کانفیڈنس ہو کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہی کامل ہے، وہی مکمل ہے، وہی ضرورت ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح فائدہ مند ہے جس طرح امیین کے لیے، ان پڑھ لوگوں کے لیے تھا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے انت عبدی و رسولی، تو میرا بندہ ہے اور میرا رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اپنا بندہ کہا ہے. یعنی خالق اور مالک صرف اللہ ہے، ایک اللہ رب العزت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اور درجہ ساری مخلوق میں افضل ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو انتہائی بلندی عطا کی، وہاں بھی ان کو اپنا عبد کہہ کے پکارا. مثلا آپ دیکھیے کہ جب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ اللہ، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بعبدہ، عبد. حالانکہ اس کے بعد آپ کو آسمانوں تک لے جایا گیا، 7ویں آسمان تک پہنچایا گیا، وہاں تک گئے جہاں جبریل بھی نہیں گئے، لیکن کس حیثیت میں گئے؟ عبد. تو گویا عبودیت اور عبدیت اور عبد ہونا انسان کے لیے اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا. اسی لیے جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو عبد ہونا جو ہے یہ سعادت ہے بندے کی. انت عبدی و رسولی. اسی طرح اور جگہوں پر بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے جہاں آپ کے اعلیٰ ترین کاموں کا وہیں آپ کے عبد ہونے کا ذکر ہے. فرمایا سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا. یعنی آپ کے نام ہیں، آپ کے بہت سے نام ہیں جن میں سے ایک نام المتوکل ہے، توکل کرنے والا. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا کی اور اپنا خلیل بنایا. یاد رکھیے کہ خلیل کا درجہ جو ہے وہ حبیب سے بھی زیادہ ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہیں، لیکن محبت کے اوپر ایک اور درجہ ہوتا ہے محبت کا، اور وہ خلت کا درجہ. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ایسی محبت دل میں کہ اس کے سوا باقی سب کی محبت دل سے نکل جائے. یعنی محبت کا اعلیٰ ترین مقام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے وہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے. آپ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ کو زبردست خطابات سے نوازا، اور آپ کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی. آپ کو طرح طرح کے اختیارات دیے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے والے تھے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے اندر بھی کون سی صفت ہونی چاہیے؟ توکل کرنے کی. حالات کتنی وہ مشکل ہو، کتنی بھی تاریک ہو، کیسی بھی مشکلات ہو، لیکن توکل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد انسان کے اندر سے ہر طرح کا خوف اور پریشانی، دکھ، درد، تکلیفیں سب چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اور جتنا بڑا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اتنے ہی بڑے درجے کا اس کو توکل کرنا چاہیے، اپنی روزی کے معاملے میں، اپنی حفاظت کے معاملے میں، اپنی صحت کے معاملے میں، اپنے کاموں کی کامیابی کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں. کیونکہ جب تک توکل نہیں ہوتا اس وقت تک کچھ کیا نہیں جا سکتا. توکل کیا ہے کہ انسان اپنے طور پر کوشش کرتا رہے، لیکن کریڈٹ خود نہ لے اور یہ نہ کہے کہ میں کرنے والا ہوں. کرے گا اللہ، میں نے کر دیا جو کرنا تھا، لیکن اب اس کا نتیجہ جب آئے گا جو میرا رب چاہے گا اور جو وہ چاہے گا. اسی طرح اگر کوئی کام نہیں بھی ہو رہا، یہ بظاہر ہوتا نظر نہیں آ رہا، انسان اپنی بھرپور کوشش کرتا رہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ انسان کو سٹریس اور ہر طرح کی پریشانی اور غم اور دکھ سے آزاد کر دیتی ہے.
کہ میرا رب ہے نا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہی وہ کیفیت تھی جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب آگ میں پھینکا گیا، باپ بھی ان میں شامل ہے جو آگ میں پھینک رہے ہیں، خاندان بھی شامل ہے، سارا وطن شامل ہے، وہ لوگ جن پر انسان کو بڑی توقعات ہوتی ہیں، جب سارے چھوڑ دے، سب نے بے وفائی کی، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، جب آپ کو پھینکا گیا تو آپ نے کیا کلمہ پڑھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت کیا حکم دیا آگ کو، کیونکہ آگ اللہ کے کنٹرول میں تھی نا، اللہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سراسر سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پہ تھا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جب حالات مشکل ہو، جب کوئی کام نہ ہو، یا کوئی بھی آپ بڑا کام کرنا چاہیں، یا کوئی بھی آپ کے دل میں آرزو ہو کسی نیکی کے کام کی، کسی دنیا کے کام کی، کوئی تمنا ہو، کوئی تڑپ بس میں ہو، تب بھی اپنے طور پہ کوشش کر کے اس کے بعد کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی ایسا وقت جب آپ کے اپنے آپ سے بے وفائی کر جائیں، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، اور کوئی آپ پر اعتماد کرنے والا نہ ہو، تو کیا کلمہ آپ کو چلنے کے قابل رکھے گا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو حقیقی معنی میں انسان کے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ جب سارے ہی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا بلیم کرتے ہیں، یا آپ کو غلط سمجھتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے بڑے مشکل وقت ہے، جب آپ کے سارے قبیلے نے آپ کو چھوڑ دیا، جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہ رہا مکہ کے اندر، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سنبھالا، اور کس طرح جب اپنے اور پرائے سارے ہی غیر ہو گئے ایک طرح سے، تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح آپ کے مشن کو تقویت دی، اور ہجرت کا حکم آیا، اور مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد جو تھی وہ مضبوط ہوئی۔ تو یہ نام آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا تھا، المتوکل، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درشت خو ہیں اور نہ سخت دل ہیں، یعنی آپ سخت کلام نہیں ہیں۔ ایک دائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی گزرے لیکن وہ سخت کلام نہیں ہوتا، یعنی چیخ چلا کر نہیں بولتا، یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ولا غلیظاً، اور سنگ دل نہیں تھے، نرم دل تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور دشمن کے لیے بھی دل میں ہمدردی رکھنا، یعنی کہ بہت عجیب صفت۔ یعنی دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، لیکن ایسی کائنڈنس کہ آپ دوسروں کا درد، حتیٰ کہ پرندوں اور جانوروں، ان کا بھی درد محسوس کریں، اور ان کے لیے بھی آپ رحمت اور شفقت کا باعث ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، ہر طرح کے زیرو اور غیر زیرو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج آپ دیکھیں کہ کائنڈنس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے فلسفے اور لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن نرمی، نرم مزاجی اور اچھے اخلاق اور نرم دلی کے اندر آپ کا کوئی بھی مثال نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے جان کے دشمن اور آپ کے ساتھ انتہائی زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی آپ اپنے دل میں ہمدردی رکھتے تھے اور ان کی ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک اور صفت جو آپ کی بیان کی گئی، ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے، انتہائی بہترین اخلاقی صفت ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں بازاروں کا لفظ خاص طور پر اس لیے آیا ہے کہ مردوں کے کام کرنے کی جگہ عموماً بازار ہے، لیکن اس میں سبق سب کے لیے ہے کہ جو بھی ہماری ورک پلیس ہے، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، مائیں ہیں گھر کے اندر، یا کام کے لیے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، بزنس کے لیے کسی دکان پر ہیں، کسی کمپنی میں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ کو بولنے کا انداز کیا ہے؟ جو آپ کو بولنے کا انداز ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا عکاس ہے، اسی سے آپ کی پہچان ہوتی۔ اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب ہیں، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے بس اتنے والیوم میں جتنے میں دوسرا شخص بات سن لے، سمجھ جائے، دور سے چیخ چلا کے نہیں بولتے، ایسی آواز میں نہیں بولتے جو دوسروں کے لیے گراں گزرے۔ یعنی آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور طور طریقوں کو پہچانیں۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے۔ اب دیکھیے کہ جب دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور سنا کے رکھیں، اور ان کو ضرور کچھ لگائے، اور ان کو ایسا مزہ چکھائے اور ایسے الفاظ بولے کہ جس کی تاب نہ لا سکے۔ یعنی الفاظ
پھر کیا بن جاتے ہیں؟ پتھر بن جاتے ہیں جس سے ہم دوسروں کا سر پھوڑنا چاہتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو برائی سے نہیں اچھائی سے بدلتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بعض اوقات کسی نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا تو آپ نے اس کو نرم سے بدل دیا. اگر کسی کا نام ایسا تھا جو پسندیدہ نہیں تھا تو آپ نے اس کو سعد کو سہل کر دیا. تنگ راستے کا نام جو تھا وہ آسان راستہ رکھ دیا. تو ہر موقع پر منفی کو مثبت میں بدلا، نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدلا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو مثبت اپنے ارد گرد مثبت فضا کو جنم دیتے ہیں، اپنے ماحول کو مثبت رکھتے ہیں. مثبت فضا کہاں سے کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس وقت جب ہمارے اندر سے دوسروں کے لیے بدگمانیاں نکل جائیں. اب دیکھیے کہ جتنی بھی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے عموماً اس کے پیچھے بدگمانی ہوتی. جب ہمارا کسی کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہوتا تو اس کی سیدھی بات بھی ہمیں الٹی لگتی. ہم اس کے پیچھے بھی سوچتے ہاں اس کا یہ مقصد ہوگا، یہ نیت ہوگی، یہ غرض ہوگی، اور پھر شیطان فوراً آتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چیز کنیکٹ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں منفی باتیں نہ سوچو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو. کون ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ کون ہے جو پرفیکٹ ہو؟ کون ہے جو کامل ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی غلطی کرے اور اس کے بعد سوری کر لے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اور معاف کرنے کا مطلب کیا؟ واہ کو وصف ہو، معاف کرو اور دل سے نکال دو، اس کے بعد دھو ڈالو. اور اگر دوبارہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہے تو اس کو پچھلی غلطی سے جا کے کنیکٹ نہ کرو کہ پھر ایک اور فیول بھر جائے اس میں. اس سے ہم خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسرے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، کیا آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے؟ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ، لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہو. ادفع باللتی ہی احسن، نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ طلاق کا ریٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا. ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر خوف آتا ہے کہ اللہ کرے کہ بن جائے، نب جائے، اور اس سے پہلے ہی ایسے پریکاشنز دیے جا رہے ہیں کہ اگر طلاق ہوگی تو کیا کیا کرنا ہوگا، کہاں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی کہ اب یوں لگتا ہے کہ اسی شادی کرنے کے ساتھ ہی ایک دھڑکا ماں باپ کو لگ جاتا ہے اور خود کپل کو بھی کہ پتہ نہیں بنتی ہے یا نہیں. اب عام طور پر چلا کیا ہے کہ بس شروع میں ہی دیکھ لو، دیکھ بھال کر لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی سے ہی فیصلہ کر لو. اور شروع کا سال تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیڈنگ پیریڈ ہوتا ہے. دو مختلف علاقوں میں، خاندانوں میں، عادات میں رہنے والے اگر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھو ہوگا اگر آپ مثلاً نئے دانت منہ میں لگواتے ہیں یا اسی طرح کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں، ایون نیا جوتا خریدتے ہیں، تو کیا اس کی پین نہیں تھی؟ اس کے ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. حالانکہ آپ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر کے جوتا خریدا ہوتا ہے، دکان میں چلے پھرے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہی جوتا گھر آتے جب آپ چلنے لگتے تو پنچ کرنے لگتے تو کیا آپ اٹھا پھینکیں گے؟ کتنے اٹھا پھینکیں گے؟ تو بیوی جوتی کی طرح تھوڑی ہے کہ آپ اسے بدل ڈالیں، ایسے ہی اٹھا کے باہر نکال دیں کہ جی اس سے پنچنگ ہو رہی ہے، مجھے آرام اور سکون میں خلل ہو گیا. اسی طرح آپ ہزاروں ڈالر دے کے آپ اپنے دانت لگواتے ہیں، نئے کراؤننگ کراتے ہیں، یہ خواب برج بنواتے ہیں، آپ کو کچھ دن لگتے ہیں کہ آپ چبا سکتے ہیں کچھ، اگر نہیں تو آپ جائیں دوبارہ آپ ڈینٹسٹ کا تو نکال دو، مجھے تو چین نہیں آ رہا ہے، مجھے تو مزہ نہیں آ رہا ہے ان دانتوں سے. نہیں، آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ آپ کو کچھ عرصے بعد ایسا لگے گا کہ یہ پیدائشی دانت ہے آپ کی، آپ عادی ہو جائیں گے. تو اسی طرح تعلقات میں بھی، ریلیشن شپس میں بھی، کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ کو ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں مشکل وقت ضرور آتا ہے. چھوٹا بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے، آپ خود ہی جنم دیتے ہیں، اس کو تکلیفیں اٹھا کے محبت سے آپ اس کو جنم دیتے ہیں، اور اس کے بعد بعض ماں کو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو پٹخا رہی ہوتی ہے، مار رہی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مروڑ رہی ہوتی ہے، کان نوچ رہی ہوتی ہے، بال کھینچ رہی ہوتی ہے. حالانکہ معصوم بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی غلطی کیا ہے، انہیں تو ابھی سمجھ نہیں آیا اچھے برے کا، لیکن وہ اپنی فرسٹریشن ان پہ نکال رہی ہے کیونکہ ان کو ابھی عقل تمیز نہیں ہے. تو بھی کس کا قصور ہے؟ پھر آپ ہی نے سکھانی تھی، تو اپنی غلطی کی سزا خود کو دیں، ان کو تو نہ دیں معصوموں کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ حوصلہ اور وہ ضرب ختم ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی ٹین لیں اور اس ایڈجسٹمنٹ کے پیریڈ کو بہتر طریقے سے گزاریں
اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم صبر، حوصلے اور برداشت سے کام لے کے دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے کہ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے عیب کے کوئی پیچھے نہ پڑے۔ آپ کسی کو غلط کہتے ہیں تو کوئی آپ کو غلط ثابت کرے گا، آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں تو کل کو کوئی آپ کو جھوٹا الزام دے گا، حالانکہ آپ جھوٹے نہیں ہوگے۔ کسی کو آپ بری نگاہ سے دیکھتے تو کوئی آپ کو دیکھنے والا ہوگا۔ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یوں بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم جسٹیفائی کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہم جو فلاں کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فلاں تو ایسا ہے۔ یعنی کئی خرابیاں اس کو ڈھونڈ کے ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی ذرا جا کے پوچھئے دوسرے فریق سے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں تھوڑی سی بھی چپکلش ہوتی ہے تو میاں کے پاس بھی لمبی لسٹ ہوتی ہے شکایتوں کی، بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے۔ آپ ایک کی بات سنیں تو وہ اپنی لسٹ دہرا دے گا، دوسرے کی سنیں تو وہ اپنی لسٹ دکھائے گا۔ کوئی بھی یہ جاننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں خود کیا ہوں اور دوسرا میری نگاہ میں کیا ہے، اور یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو مارجن دیں، یعفو و یغفر، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ پھر فرمایا وَلَا يَقْبِضُهُ اللَّهُ حَتَّى يُتِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے رستوں پر نہ لے آئے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ کا مشن مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، یعنی عرب میں آپ کا بول بالا ہوا اور لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا وَيَفْتَحْ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے، یعنی ان کو حقیقت نظر نہ آنے لگے۔ اور اس سے مراد صرف اس دور کے لوگ نہیں، یعنی جہاں تک پیغام پہنچا، یعنی آپ کا مشن زندہ رہے گا۔ اور یعنی آپ کا پیغام ایسا تھا کہ جس سے لوگوں کی سوچ اور دیکھنے کا یہ نقطہ نظر جس کو کہتے ہیں وہ بدل گیا، غفلت سے ان کو نکال دیا۔ بینا آنکھ کیا ہے؟ وہ دیکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور اندھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو حقیقت کو نہیں دیکھتی، جو حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ چیزوں کو دیکھتی لیکن یہ نہیں جانتی کہ یہ پیدا کس نے کی اور ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس نہیں سمجھتی۔ یہ فرمایا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو کھول نہ دے۔ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو سننے والا بنایا اور آپ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے پردے کھول دیے، کیونکہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو وہ دل اندھے ہوتے ہیں تو پھر نہ کان سنتے اور نہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو آپ نے دلوں کو جگایا، آپ دلوں کو جگانے والے تھے۔ آپ نے دلوں کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کیا۔ وہ سارے دل سوئے ہوئے ہیں جن کے اندر خدا کی محبت اور خوف نہیں، اور جو آخرت کے قائم ہونے سے نہیں ڈرتے۔ وہ شخص سویا رہ ہی نہیں سکتا جس کو اپنے مستقبل اور اپنے انجام کی فکر ہو۔ اور بعض روایتوں میں آپ کی کچھ اور صفات بھی، یہاں تک تو بخاری کی روایت تھی، کچھ اور روایات میں بھی آتا ہے اُسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی درستگی کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز دیکھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا تو فوراً اس کی درستگی فرما دی۔ کیسے؟ جیسے ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ابن ام مکتوم آئے تو آپ نے تھوڑی ان کی طرف توجہ نہیں دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، چیوری چڑھائی اور منہ بسورا کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کریں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اچھے اخلاق دیے تھے، لیکن مسلسل آپ کے ان اخلاق کی اور آپ کے کردار کی مزید اصلاح ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر آپ کو بھیجا بھی اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی سب کے لیے اس کو عام کروں۔ اور یہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کے پاس خود اچھا اخلاق ہو۔ اگر آپ خود اچھے اخلاق کے مالک نہیں تو آپ دوسروں کو اچھا اخلاق سکھا نہیں سکتے۔ پھر مزید فرمایا وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اور ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔
یعنی کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشَعَارَهُ، میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار اور بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، سکینت اور وقار۔ مشکل ترین حالات میں انسان پرسکون رہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنی جلدی چھوٹی سی بات پر پینک ہو جاتے ہیں، اور کتنی جلدی ہم اپنا ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں، کتنی جلدی ہم اچھے بھلے بیٹھے بیٹھے مضطرب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے سکینت کی، کہ آپ کے چلنے میں سکینت اور وقار ہوتا تھا، آپ کے بولنے میں سکینت ہوتی تھی، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے کہ جس شخص کے اندر یہ ہو، اس کے آس پاس کے لوگوں کے اندر بھی ایک خاص قسم کی سکینت اور وقار ہوتا ہے، کیونکہ جیسے آپ ہوتے ہیں ویسا ہی ماحول آپ کے ارد گرد ہو جاتا ہے، اور وہ ماحول بنانے میں آپ کا رویہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جن گھروں کے اندر والدین کے اندر باہم ہمانگی ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک باہمی ایک مروت اور اخلاق اور ایک سکینت ہوتی ہے، وہ پورے گھر کا ایک ماحول جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک سکون پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر والدین کے اندر وہ کیفیت نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر وہ چیز منتقل ہو جاتی، اور بلکہ وہ چیز بچوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی۔ تو بحیثیت پیرنٹس کے، بحیثیت گھر کے افراد کے، ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو بھی سیکھنا ہے۔ یہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے، ٹھہراؤ کا ثبوت دیں، سکون سے بات کو سنیں، دوسرے کی بات پر بھی توجہ کریں، اس کی بات کی تعویل کریں کہ اس نے کوئی بات کیوں کہی ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ صفت جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی۔ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، اور پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر بنا دو، یعنی تقویٰ دل کے اندر ہے، یعنی اللہ کا ڈر انسان کو ہر چیز کی حقیقت سجھاتا ہے۔ وَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ، حکمت کو آپ کی سوچی سمجھی بات بتا دو، اور آپ صرف خود صاحب حکمت نہ تھے بلکہ حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، سچائی اور وفاداری کو آپ کی طبیعت بنا دوں گا۔ سچائی بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک رویہ ہوتا ہے، ایک طبیعت کا حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہر بات میں کچھ غلط بیانی کرتے ہیں، اور بعض لوگ سچے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی سچائی تو آپ کے دشمنی مانتے تھے، صادق اور امین، کہ ہر معاملے میں آپ کھڑے تھے اور بالکل صاف بات کرتے تھے۔ وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ، معافی اور نیکی کو آپ کی عادت بنا دوں گا۔ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ وَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ، انصاف کو آپ کی سیرت، حق کو آپ کی شریعت، ہدایت کو آپ کا امام یعنی رہنمائی کرنے والا، اور دین اسلام کو آپ کی ملت کا درجہ دوں گا۔ احمد اسمہ، آپ کا نام احمد، اہدی بہ بعد الدلالہ، آپ ہی کے ذریعے تو میں لوگوں کو گمراہی کے بعد سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ وَأَعْلِمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، اور آپ ہی کے ذریعے جہالت کے بعد لوگوں کو علم عطا کروں گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کو جو علم دیا گیا اسی سے دنیا میں اندھیرے دور ہوئے، یعنی کہ جہالت کے اندھیرے۔ وَأَرْفَعُ بِهِ الْخُمَالَةِ، آپ ہی کے ذریعے میں اپنی مخلوق کو پستی سے نکال کر بامی عروج تک پہنچاؤں گا۔ وَأُسَنَّى بِهِ بَعْدَ النَّكَرَةِ، آپ کی بدولت اپنی مخلوق کو جاہل ہونے کے بعد بلندی عطا کروں گا۔ تو بہرحال وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میں آپ کی امت کو بہترین امت قرار دوں گا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ظہور میں لائے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب کس لیے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم بھی یہ اخلاق اپنائیں، ایسی سیرت و کردار اپنائیں، اور وہی کام کریں جو کام آپ نے کیا تھا، تاکہ جس طرح آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچی، اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کے مشن میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیلنٹ، وقت، صلاحیت عطا کی ہے اس میں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم روز نیت بھی کرتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے، کرنا بھی چاہتے ہیں، جینوئنلی کرنا چاہتے ہیں، لیکن somehow ہو نہیں پاتا۔ ایسے میں پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ دعا بھی کی جا سکتی، کیونکہ ہم اپنے آپ پر ہی اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، خود پر ہی بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اپنی فالٹس تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خود کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وجہ ہے یا وہ وجہ ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا، مسئلہ نہیں ہے کہ میں لیزی ہوں، بس یہی کہتے رہتے ہیں، وہ تو ہوں ہی، اس کا بھی کوئی علاج کرنا ہی ہے، مان لیا، بٹ نیکسٹ۔ صرف خود کو کوسنے دینے سے تو مسائل نہیں حل ہوتے، یہ ہو جاتے ہیں۔
مثلاً آپ نے ایک کام کرنا تھا, نہیں کیا, اب شیطان نے ایک اور راستہ دکھایا, اور وہ کیا کہ خود کو برا بھلا کہتے رہو. مسئلہ تو وہی کا وہی ہے, جو کام نہیں کیا وہ نہیں ہوا, کیونکہ کام تو کرنے سے ہی ہوگا. تو ایسے میں پھر کیا سولوشن ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے, توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جو کام میں آج نہیں کر سکا, جس کے لیے میں کل کا دن سوچ رہا ہوں, وہ کل مجھ سے کروا لے, اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور پھر دعا بھی کیسی دعا؟ پورے تڑپ اور اضطراب کے ساتھ کی ہوئی دعا, پورے شوق کے ساتھ کی ہوئی دعا, کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ باقی آپ اپنی چاہت میں, آپ اپنے مانگنے میں سچے ہیں. وہ بیک آف مائنڈ, یہ دل کے کسی خانے میں ایسا چور نہ چھپا ہوا ہو کہ ویسے قبول تو کوئی نہیں ہونی, چلو مانگ ہی لیتی ہیں, یہ کام ہونا تو کوئی نہیں, چلو کر ہی لیتے ہیں, پھر کیا ہوا, شاید ہو ہی جائے. آدھے دل والی دعا نہیں, پورے دل والی دعا. بالکل. مثلاً آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ کوئی ایسا کام جو آپ سوچتے ہیں اور آپ سے ہو نہیں پاتا؟ تہجد میں اٹھنا, ویری گڈ. اب آپ کیا کریں گی اس کے لیے؟ یعنی دل کا شوق بھی ہے, ارادہ بھی ہے, طرب بھی ہے, اور بازو کا الارم میں لگا کے سوتے ہیں, پھر نہیں اٹھ پاتے. اچھا اب کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ دعا. کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. آپ کا دعا تو میں کر رہی ہوں, نیت بھی ہے, الارم بھی لگا رہی ہوں, اور دعا بھی کی ہے, پھر بھی نہیں ہو پاتا, تو کیا کریں؟ آپ بتائیے. کوشش تو کر ہی رہے ہیں, یہ ساری چیزوں کا نام ہی کوشش ہے کہ ہم نے نیت بھی کی, ہم نے الارم بھی لگایا, ہم نے دعا بھی کی, اپنے طور پہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے کوشش کر لی. یہی ہوتا ہے نا کہ اب اس سے زیادہ اور کیا کریں, جو ہم نے کرنا تھا کر لیا. نہیں, ابھی بھی کچھ باقی ہے, کیونکہ کام جو نہیں ہوا. تو جب تک کام ہو نہیں جاتا, مختلف طریقے تو آزمانے ہیں, کیا کیا جائے؟ جی, اب کسی اور کو اس کام میں شریک کر لیں, ایک دوسرے کو جگائیں, جی نفل حاجت پڑھیں, سونے کے ٹائمنگ سیٹ کریں, ان کو ارلی لے جائیں تاکہ ارلی اٹھ سکے, اور جی شاباش. نیکی کو جنم دیتی ہے. کوئی نیک ایسا کام کریں جو خالص اللہ کے لیے, اور اس کے بعد دعا کریں, کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. دس از اے ویری گڈ ٹپ. اور مثلاً اذان سن کر جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی. قبولیت کے اوقات میں تڑپ کے دعا مانگے کہ یا اللہ بس مجھے کرنا ہے, آپ مجھے توفیق دے دیں. اور سوچو کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں, کہیں کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں میری زندگی میں کہ جو روک بنی ہوئی ہو. کیونکہ کل ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے نیکی کے مواقع چھین لیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل ہے؟ دعا اور تعوذات میں 3 چیزیں جو آئی تھی, کون کون سی؟ دعا فی نفس ہی اچھی ہو, اچھے کام کے لیے ہو, دل اور زبان ایک ساتھ ہو, کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو. شابش. تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ دعا بھی اچھی ہے, نیت بھی اچھی ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن کوئی اور کہیں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہے, وہ کہاں ہے. اور اگر آپ اپنے اس طلب میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ یہ ہے گڑبڑ, اور پھر اس کو چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے, اور جب ناراض ہوتا ہے تو رحمت سے محروم کر دیتا ہے. تو رحمت سے محرومی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان نیکی کے مواقع سے محروم ہو جاتا ہے. آپ کو نیک کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کر نہیں پاتے. اب سوچئے, کوئی نہ کوئی اچھا کام جو آپ نے سوچا اور ابھی تک نہیں ہوا, کرنا کیا ہے؟ آپ نے شیطان کو بھی بلیم کر لیا, آپ نے خود کو بھی بلیم کر لیا, سب کچھ ہو گیا, آپ نے دعا بھی مانگ لی, لیکن بات ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے. ہوتا نا ایسا؟ یا کوئی چیز آپ کو بادر کیے جاتی ہے, مجھے یہ نہیں کرنا, یا مجھے یہ کرنا ہے, یہ کیوں نہیں ہو رہا. کوئی ہے فرسٹریشن آپ کی زندگی میں, ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں, کچھ نہ کچھ. تو ایسے مواقع پر دعاؤں کے ساتھ اور قبولیت کے اوقات میں تڑپ کر دعائیں کرنے کے ساتھ رکاوٹ کے پہلو پر بھی غور فرمائیے. بعض اوقات رکاوٹیں آتی اور یہ ایک فیکٹ ہے. مثلاً آپ کو اللہ نے توفیق دی آنے کی قرآن پڑھنے کی. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں, روتے بھی ہیں بعض اوقات, لیکن بعض اوقات ان کے سامنے ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل نہیں کر سکتے. ان کی طرف میں بھی کمی نہیں ہوتی, ان کے شوق میں بھی کمی نہیں, ان کی مجبوریاں بھی جینون ہیں, لیکن پھر بھی راستہ بن سکتا ہے. وہ کس چیز نے دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ وہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ کسی بھی نیکی کے کرنے کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ انشاءاللہ آگے ہم توبہ استغفار کی حقیقت پر بھی جو بات کریں گے, مزید یہ باتیں پتہ چلیں گی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اپنی طرف نظر دوڑانے, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر غور کرنے اور ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے آپ ایک دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا, مجھے میری غلطیاں دکھا, میں کہاں غلط ہوں. یہ نہ مرنے کے بعد میری آنکھ کھلے کہ میری یہ اور یہ غلطی تھی, اب تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا, ان کے اعتراف کی توفیق دے, کیونکہ بعض اوقات غلطی نظر آ جاتی ہے لیکن انا اتنی موٹی ہوتی ہے تو ماننے نہیں دیتی کہ یہ تمہاری غلطی بھی ہے, ساتھ ہی تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں.
چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ مشکل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے یہ میرے اندر ہے، اور میرا کیا قصور ہے؟ تو جب غلطی نظر آ جائے تو یا اللہ پھر اس کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، پھر یا رب اس کو دور کرنے کی ہمت دے کہ میں اپنے سے اس کو ہٹاؤں، اور ان سارے کاموں میں تو میری مدد فرما، کیونکہ تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور پھر یا رب خیر اور نیکی کے راستوں کی رکاوٹیں دور کر دے تاکہ میں تیری راہ پہ دوڑ سکوں۔ ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے نا، ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ ایک دوڑ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑو، ففروا الی اللہ، لیکن وہ دوڑ کیوں سست ہو جاتی ہے، کیوں وہ کمزور ہونے لگتی ہے؟ وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے، وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ تو بیرونی اسباب کے ساتھ ساتھ اندرونی اسباب، ذاتی اسباب، اندر کے اسباب پر توجہ کیجیے، اور اس میں بھی ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم دیکھ پائیں، اللہ ہی وہ نگاہ دے گا تو اپنے آپ نظر آنے لگیں گے، اور جب اپنے آپ نظر آنے لگے تو آنکھیں بند نہ کر لیجئے، کیونکہ جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا تو پھر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اور جب نظر آنے لگتی ہے تو پھر انسان آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کی برائیوں پر تو آنکھیں کھولنا کیسا لگتا ہے؟ دل پسند مشغلہ، لیکن اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بڑا ہی مشکل۔ انسان خود کو بعض اوقات خود بھی فیس نہیں کر سکتا، وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کہیں غلط ہوں، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے خیر و بھلائی کے راستے میں۔ اس دیوار کو گرانا بڑا ضروری ہے، لیکن یہ صرف اللہ کی مدد سے گرائی جا سکتی۔ اور جس دن حقیقی معنوں میں آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ انی کنت من الظالمین، صرف لفظ نہیں دہرائے بلکہ اپنے آپ کو ظالم کہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ سے ذرا کہیے کہ میں ظالم ہوں۔ کبھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں؟ کبھی سچے سے کہو ہم نے کہ میں ظالم ہوں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کیا ہوں؟ مجھ سے زیادہ تو کائنڈ ہارٹڈ کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو لوگوں پہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ تو کسی کے لیے کوئی سنسیئر اور خیر خواہ ہے ہی نہیں۔ میں کہاں سے ظالم؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے بہت ظالم ہو تم، بہت ظالم، تو ہم کیا کریں گے؟ آئی ایگری ود یو، مانتی ہوں میں، کیا رویہ ہوگا؟ سوچئے، کوئی اگر ہمیں یہ کہے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی غلطی کا احساس دلا دے تو ہم اس کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی ظالم نہیں کہیں گے، ہے یا نہیں؟ مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور بہت سے غلطی ہوئی، کوئی بھی چھوٹی ہو بڑی ہو، پھر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ تم نے غلطی کی، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دیکھیے کہ ہمارا ریاکشن اس وقت کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے، یہ تمہارا قصور ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو میرا ریاکشن کیا تھا؟ میں نے اس بات کو کیسے لیا، کس طرح ایکسیپٹ کیا؟ اس میں دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ ایک حقیقی معنوں میں واقعی میری غلطی ہو تو میں نے کیا کیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری غلطی واقعی نہ ہو اور دوسرے کی صرف غلط فہمی ہو، تو میں نے اس کو کیسے لیا۔ جو مجھے کسی نے غلط کہا تو میں نے غلطی کو لیا کیسے؟ عام طور پر دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر کسی غلطی کا احساس دلائے دو تو اس کا اعتراف کر لیتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے غلطی بتا دی، مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے اندر ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اگر آپ انڈائریکٹلی بھی کسی غلطی کا احساس دلا دے تو وہ کبھی زندگی بھر آپ کی جان بخشی نہیں کرتے، پھر تعلقات کاٹ کے رکھ لیتے ہیں اور اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں جو انہیں ایسا کہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب ہم بندوں کے سامنے بھی اپنی کسی غلطی کو نہیں ماننا چاہتے تو اللہ کے سامنے یہ جو ہم تکرار بھی کرتے رہتے ہیں نا 1.25 لاکھ کی، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، کیا خیال ہے ایک دفعہ بھی کوئی دل سے پڑھ رہا ہے کہ میں قصوروار ہوں، میری غلطی ہے؟ آدم علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، پورے احساس اور پوری ندامت کے ساتھ، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس میں سچے نہیں ہوتے، اس میں حاضر دل نہیں ہوتے۔ بس یہ عام طور پر لوگ ہماری کن غلطیوں پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں۔ کوئی بتائیے، جی آپ فرمائیے، تم نے میرا خیال نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم بہت باعمل ہیں، تم سے 100 درجے بہتر ہیں، تم نے تو پڑھا ہی نہیں ابھی، ہم پڑھ تو رہے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رکاوٹ ہے نا دعا کی قبولیت میں یا نیکی کے کاموں میں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اپنی غلطیوں پر غور کرنا ہے اور ان کے دور کرنے کی اللہ سے مدد مانگی۔ صفحہ نمبر 55 تیسرا پیراگراف۔ اس پیراگراف میں انہوں نے خیر اور شر کو عمل کے ساتھ مربوط کیا ہے۔
انسان کو ملنے والا خیر یا شر جو ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمہ قسم کی خیر یعنی تمام طرح کی خیر، بھلائی، فلاح و بہبود اور سرور و بہجت کو، بہجت خوشی، اعمال سے اس طرح وابستہ فرمایا ہے جیسے جزا شرط سے۔ جزا اور شرط ہے نا، یہ گرامیٹیکل ٹرمز ہیں۔ کبھی آپ نے جملہ شرطیہ پڑھے؟ حرف شرط مثلاً کون سے حروف شرط؟ ان، لو، اوکے، تو اس کی جواب بھی ہوتی ہے، یعنی کہ حرف شرط ہوتا ہے، پھر آگے اس کے اندر جواب شرط بھی ہوتا ہے۔ اردو میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے گرامر نہیں پڑھی عربی کی، بات بہت آسان ہے سمجھنی، کہ جب ہم کہتے ہیں اگر بادل آئے تو بارش ہوگی، بادلوں کے بغیر تو بارش نہیں ہوتی، تو بارش کے ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ بادلوں کا آنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اچھے اور برے جو اعمال ہیں ان کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ جزا کے ساتھ۔ جزا کے ساتھ وہ کیا ہے؟ جی، وابستہ ہے۔ یہ اصل میں اتفاق کی بات ہے، میں کوئی پلان نہیں کر کے آئی تھی اس گفتگو کا جو اللہ نے ابھی ہم سب سے کروائی، لیکن یہ اب آئندہ جو بات آ رہی ہے یہ اس نقطے کو اور زیادہ واضح کر دے گی جو ابھی تک ہم نے کیا، کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہمارے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔